بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معرفت، مولانا وحید الدین خان۔ چیپٹر 5، ربانیات۔ ربانیت، رہبانیت۔ قرآن کی سورہ الحدید میں بتایا گیا ہے کہ مسیحی لوگوں نے بعد کے زمانے میں رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا، جس کی تعلیم ان کو پیغمبر کے ذریعے نہیں دی گئی تھی۔ الحدید 27۔ رہبانیت، موناسٹیسزم کیا ہے؟ رہبانیت دراصل خدا کی طلب میں دنیا کو چھوڑنے کا نام ہے، اسی لیے ایسے افراد کو تارک الدنیا کہا جاتا ہے۔ رہبانیت کا فلسفہ یہ ہے کہ ترک دنیا سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی ذہن کے تحت لوگوں نے وہ طریقے ایجاد کیے جن کو تجرد اور میڈیٹیشن اور مراقبہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ذہن کی انتہا پسندانہ صورت یہ ہے کہ آدمی انسانی آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا جائے اور وہاں وہ روحانی ورزشوں کے ذریعے خدا کی قربت تلاش کرے۔ اسلام میں اس قسم کی رہبانیت نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 25893۔ اسلام کی رہبانیت فکری رہبانیت، انٹلیکچول موناسٹیسزم ہے، نہ کہ جسمانی یا مقامی رہبانیت، یعنی ذکر و فکر کی سطح پر خدا سے تعلق قائم کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارنا۔ اسی کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے۔ آل عمران 79۔ یعنی خدا رخی سوچ، گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا۔ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ الملک ورس نمبر 2۔ یہاں ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش۔ اسلامی رہبانیت یہ ہے کہ آدمی کی سوچ اتنی بلند ہو جائے کہ وہ دونوں حالتوں پر یکساں طور پر راضی رہے، وہ منفی تجربات کو بھی مثبت تجربے میں تبدیل کر سکے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر آخرت کا طالب بن جائے، وہ انسانوں کے درمیان اس طرح رہے کہ ہر چیز اس کو خدا کی یاد دلانے والی بنی ہوئی ہو۔ ایسے افراد کو قرآن میں النفس المطمئنہ کہا گیا ہے۔ الفجر ورس 27۔ اور یہی وہ نفوس ہیں جن کو آخرت کی دنیا میں خدا کا پڑوس ملے گا۔ وہ جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ راحتوں اور خوشیوں کی زندگی گزاریں گے۔ 2 انتظامات۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایات کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ عنایتیں بنیادی طور پر 2 قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک کو قرآن میں احسنی تقویم کہا گیا ہے، سورہ التین ورس نمبر 4، اور دوسری عنایت کے لیے قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی خدا نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ سورہ نمبر 14 ورس 34۔ احسنی تقویم کو دوسری جگہ سورۃ احسن، سورہ غافر ورس 64 کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نہایت موزوں جسم دیا گیا ہے۔ انسانی جسم بہت سے آرگنز یا نظامات کا مجموعہ ہے، مثلا دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، سانس لینے کا نظام، بولنے کا نظام، ہضم کا نظام، گردش خون کا نظام، حرکت کا نظام وغیرہ۔ انسان کی عمر جب بڑھتی ہے تو ایک ایک نظام معطل ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ سارے نظام معطل ہو جاتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا انتظام وہ ہے جو انسانی وجود کے باہر خارجی دنیا میں کیا گیا ہے، مثلا روشنی اور حرارت کا نظام، ہوا کا نظام، آکسیجن کی سپلائی کا نظام، بارش اور پانی کا نظام، زراعت کا نظام وغیرہ۔ یہ خارجی نظامات انسانی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہیں۔ یہ نظامات اگر جزئی یا کلی طور پر معطل ہو جائیں تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مذکورہ تقسیم میں دوسرے نظام کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے نظام کو آرگن سپورٹ سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ انہی دونوں انتظامات پر انسان کی زندگی قائم ہے۔ ان دونوں انتظامات کو گہرائی کے ساتھ جاننا آدمی کے لیے معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شکر کے اعلیٰ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے آدمی کے اندر تمام مثبت صفات پیدا ہوتی ہیں، مثلا تواضع، سنجیدگی، اعتراف حق وغیرہ۔ تخلیقی کرشمہ، ذاتی کمال۔ انسان تخلیق خداوندی کا شاہکار ہے۔ وسیع کائنات میں انسان جیسی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس کی پیدا کرنے والے نے اسے مکرم مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے۔ 17:70۔ اسی طرح انسان کو اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ 95:4۔
اسی طرح انسان کو اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ 64 یہ بات قرآن میں مختلف انداز سے بار بار بیان کی گئی ہے۔ انسان بلا شبہ تخلیق خداوندی کا شاہکار ہے۔ اگر آپ اپنے وجود کو اس حیثیت سے دریافت کریں تو آپ کے اندر حمد خداوندی کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کے اوپر خالق کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تمام انسانی الفاظ بھی ناکافی ہیں۔ یہ دریافت آپ کو دعا کے لیے ایک عظیم پوائنٹ آف ریفرنس دے دے گی۔ آپ پکار اٹھیں گے کہ خدایا، تو نے دنیا میں میرے ساتھ اتنی بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا، اب کیا آخرت میں تو مجھ کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دے گا؟ کیا تو اپنی اس شاہکار تخلیق کو جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دے گا؟ مگر عجیب بات ہے کہ لوگ انسان کو تخلیق الہی کے شاہکار کے طور پر دریافت نہیں کر پاتے۔ ہر ایک اس کو صرف انسان کے ذاتی کمال کے طور پر دریافت کیے ہوئے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات میں جیتا ہے۔ ہر آدمی اپنے وجود سے صرف عجب، پرائڈ کی غذا لیتا ہے۔ ہر آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے ہی کو سب کچھ بنائے ہوئے ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس سے شخصیت پرستی کی غذا لے رہے ہیں۔ وہ اپنے بڑوں میں جب یہ تخلیقی کمالات دیکھتے ہیں تو وہ ان کمالات کو خود انہی بڑوں سے منسوب کر کے ان کی تعظیم و تقدیس کرنے لگتے ہیں۔ جس کمال کو خالق کی طرف منسوب کرنا چاہیے اس کو وہ مخلوق سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کی پرستش کی بجائے مخلوق کی پرستش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کائنات پر کنٹرول۔ قرآن کے شروع میں ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دراصل وہ کلمہ ہے جو انسان کی زبان سے اس وقت بے اختیارانہ طور پر نکل پڑتا ہے جبکہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے۔ دوربینی مشاہدہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع اور عظیم ہے۔ دوسری طرف خود بینی مطالعہ بتاتا ہے کہ ناقابل مشاہدہ کائنات بھی اتنی ہی زیادہ عظیم ہے جتنا کہ قابل مشاہدہ کائنات۔ ساری ترقیوں کے باوجود ابھی تک انسان نہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کر سکا ہے اور نہ وہ کائنات کی عظمتوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ یہ وسیع اور عظیم کائنات مسلسل طور پر متحرک ہے۔ اس کے اندر ہر لمحہ انتہائی بامانی قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مطالعہ مزید بتاتا ہے کہ یہ اتاہ کائنات مکمل طور پر ایک بے نقص کائنات، فالٹ لیس یونیورس ہے۔ بے نقص حالت میں کائنات کا اس طرح قائم رہنا صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس نظام میں کوئی ادنا تغیر، آلٹریشن نہ آئے۔ کائنات کے اندر ایک ادنا تغیر بھی اس پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ جدید مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع ہونے کے باوجود آخری حد تک ایک ہم آہنگ، ہارمونیس کائنات ہے۔ وہ مکمل طور پر ایک واحد فورس سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے کامل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کی اس عالمی ہم آہنگی پر تمام سائنسدان حیرت زدہ ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غیر معمولی ہم آہنگی کی توجیہ کس طرح کی جائے۔ کائنات کے اندر یہ بے پناہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق خدا کے زیر انتظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری کائنات ایک لمحے کے اندر منتشر ہو کر رہ جائے۔ کائنات کے اندر یہ کامل ہم آہنگی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کا ناظم اپنے اندر قدرت کاملہ کی صفت رکھتا ہو۔ معرفت کا آغاز۔ قرآن کی سورہ البلد کی 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 95:4-5، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں؟ موجودہ دنیا کا قانون اس طرح بنا ہے کہ یہاں انسان کو مشقت، ہارڈ شپ کے کورس سے لازمی طور پر گزرنا پڑتا ہے۔ اس قانون عام سے کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کا کیس عجز، ہیلپ لیسنس کا کیس ہے۔ اس دنیا میں صرف خالق ہے جس کو قادر مطلق کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تقسیم اتنی زیادہ حتمی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت 3:185، یعنی ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ ایک محدود مدت کے بعد مر جاتا ہے۔ موت کا یہ واقعہ انسان کے عجز کو بتاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کی طرف صرف عجز ہے۔ جہاں تک قدرت کا سوال ہے وہ خالق کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ دونوں تجربات ہر عورت اور ہر مرد کے لیے
حتمی تجربات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص خود اپنے ذاتی تجربہ کی روشنی میں یہ دریافت کر سکتا ہے کہ وہ عجز کامل کے مقام پر ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا خالق قدرت کاملہ کے مقام پر۔ یہی دریافت معرفت کا آغاز ہے۔ جو آدمی اس حقیقت کو دریافت کر لے، اس کا سفر معرفت شروع ہو گیا، اس کا سفر معرفت کے راستے پر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ تمام چیزیں آتی چلی جائیں گی جو خدا کی شریعت میں مطلوب ہیں۔ یہ معرفت گویا ایک فکری انقلاب، انٹلیکچول ریولوشن ہے۔ وہ آدمی پوری زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ 2:138 عقل اور دین۔ قرآن کی سورہ صاد میں قرآن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب 38:29۔ یعنی یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن لفظی تلاوت ریسیٹیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کی آیتوں پر غور کرے اور اس سے وہ نصیحت حاصل کرے جو آیتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ عقل کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ، مسند الحارث، حدیث 840۔ یعنی ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور مومن کا ستون اس کی عقل ہے۔ اس معاملے کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، مسند ابو یعلا، حدیث نمبر 5149۔ قرآن کی آیتوں کا ظاہری مفہوم تو اس کی آیتوں کے ترجمے سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن آیتوں کا جو باطن یعنی جو اس کا گہرا مفہوم ہے وہ صرف عقل کے استعمال کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے۔ عقل کے ذریعے آدمی الفاظ پر مزید غور و فکر کرتا ہے۔ اس غور و فکر کے ذریعے وہ آیتوں کے اندر چھپے ہوئے گہری معنی تک پہنچتا ہے۔ قرآن کی یہ گہری معرفت ہی آدمی کے اندر اعلیٰ ایمانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ عقل کے استعمال کے بغیر کسی آدمی کو جو دین حاصل ہوتا ہے وہ دین کا چھلکا ہے، اور عقل کے استعمال کے بعد کسی آدمی کو جو دین حاصل ہوتا ہے وہ دین کا مغز ہے۔ آزمائش کیوں؟ ایک حدیث قدسی ان الفاظ میں آئی ہے، ترجمہ یعنی بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل، میرے بندے کی حاجت پوری کرنے میں جلدی نہ کر، مجھے محبوب ہے کہ میں اس بندے کی آواز کو برابر سنوں۔ المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 8442۔ اس روایت میں صوت، وائس کا لفظ سادہ طور پر صرف الفاظ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ وسیع تر اعتبار سے کلام کے معنی میں ہے۔ یہ صوت اس مومن کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آزمائش سے دوچار ہو۔ اس تجربے سے اس کا دل تڑپ اٹھے، اس کے ذہن میں ربانی افکار کا طوفان برپا ہو جائے، وہ اپنے عجز اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دریافت کرے، اس کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر ایک نیا طوفان برپا ہو جائے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ انوکھے کلمات ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، گلوری آف گاڈ کی نئی دریافت کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ ایسا مومن اس خاص لمحہ میں پوری کائنات کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کا ایسا ذکر کرتا ہے جس سے زمین اور آسمان بھی عاجز ہو گئے۔ یہ ایک تخلیقی نوعیت کا اعلیٰ ربانی ذکر ہوتا ہے۔ آزمائش مومن کے لیے ایک ربانی تجربہ ہوتی ہے۔ آزمائش مومن کی حساسیت، سینسٹیوٹی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت اس کی زبان سے ذکر و دعا کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ صرف معلوم الفاظ کی تکرار نہیں ہوتے، بلکہ وہ تخلیقی نوعیت کی دعا ہوتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے رب کو ایسے الہامی الفاظ میں پکارنے لگتا ہے جس کو خود اس نے بھی اس سے پہلے نہیں جانا تھا۔ علم جب تجربہ بن جائے اور الفاظ جب حساسیت میں ڈھل جائیں، اس وقت مومن کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ کلمات اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو اس کا سننا محبوب بن جاتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ۔ حدیث میں آیا ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، صحیح مسلم، حدیث نمبر 34۔ یعنی ایمان کا ذائقہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب بنانے پر راضی ہو گیا۔
معلوم ہوا کہ ایمان ایک ذائقہ ہے۔ یہ ذائقے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ خدا نے ہماری دنیا میں طرح طرح کے مادی پھل پیدا کیے۔ ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ جو ذائقہ کھجور میں ہے وہ انجیر میں نہیں، جو ذائقہ انگور میں ہے وہ سیب میں نہیں، جو ذائقہ آم میں ہے وہ کیلے میں نہیں۔ اسی طرح ہر پھل کے الگ الگ ذائقے ہیں۔ جب آدمی کسی پھل کو کھاتا ہے تو وہ اس کے انفرادی ذائقہ کو پاتا ہے۔ یہی معاملہ ایمانی ذائقوں کا بھی ہے۔ خدا نے اہل ایمان کے لیے ایک ذائقہ خوشی میں رکھا ہے جو اس نے غم میں نہیں رکھا۔ ایک ایمانی ذائقہ محرومی میں ہے جو یافت میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ تنگی میں ہے جو آسودگی میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ بیماری میں ہے جو صحت میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ مشکل میں ہے، وہ آسانی میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ مقتدی بننے میں ہے، وہ امام بننے میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ گمنامی میں ہے، وہ شہرت میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ بے اختیاری میں ہے، وہ اختیار میں نہیں۔ ایک ایمانی ذائقہ عجز میں ہے، وہ قدرت میں نہیں، وغیرہ۔ تاہم مختلف احوال میں مختلف ایمانی ذائقے ملنا اس پر منحصر ہے کہ آدمی کے اندر سچا ایمانی شعور زندہ ہو۔ کوئی ذائقہ اپنے آپ نہیں ملتا، بلکہ وہ ایمان کی بیداری کی شرط کے ساتھ ملتا ہے۔ جس طرح مادی پھلوں کے ذائقے صرف اس آدمی کو ملتے ہیں جس کی زبان میں ذائقہ خانے ٹیسٹ برڈز زندہ ہوں، اسی طرح مختلف احوال میں چھپے ہوئے ایمانی ذائقے اس آدمی کے حصے میں آتے ہیں جو اپنے ایمانی احساس کو پوری طرح زندہ کیے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اپنے ایمانی احساس کو زندہ رکھیں انہی کے لیے ان کے احوال مختلف ایمانی ذائقوں کا تجربہ کروائیں گے۔ اس کے برعکس جو اپنے ایمانی احساس کو کند کر لیں ان پر مختلف قسم کے حالات گزریں گے، مگر یہ حالات ان کے لیے ایمانی ذائقوں کا تجربہ نہیں بنیں گے۔ وہ ایمان کے گلستہ میں رہ کر بھی ایمان کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ انسان ایک استثنائی مخلوق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 6227، صحیح مسلم حدیث نمبر 2612، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے انسان خدا کی مانند ہے۔ یہاں صورت سے مراد صفات ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود طور پر وہ صفات عطا فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے کمال درجہ میں موجود ہیں۔ انسان پوری کائنات میں ایک استثنائی مخلوق ہے۔ انسان ایک زندہ وجود ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو ایک جامع پرسنالٹی شخصیت عطا ہوئی ہے۔ انسان سوچتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان منصوبہ بند عمل کرتا ہے، انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے چیزوں سے انجوائے کر سکتا ہے۔ اس قسم کی استثنائی خصوصیات ہیں جو پوری کائنات میں صرف انسان کا حصہ ہے۔ انسان کو یہ استثنائی عطیات اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ استثنائی عمل کا ثبوت دے۔ یہ استثنائی عمل خالق کی شعوری معرفت ہے۔ اس طرح خداوند ذوالجلال نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ معرفت کے درجے میں خدا کو دریافت کرے، وہ غیب کی حالت میں خدا کو دیکھے، وہ اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے بے اختیار کر لے، مجبوری کے بغیر وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دے، وہ اپنے شعور کو بیدار کر کے اپنا ذہنی ارتقاء کرے، وہ ذاتی دریافت کے درجے میں سچائی کو پائے، وہ سجدہ معرفت کی سطح پر خدا کے آگے جھک جائے، وہ پورے عالم فطرت کو اپنی روحانی غذا بنا لے، وہ اپنی شخصیت کا ارتقاء اس طرح کرے کہ وہ خداوند ذوالجلال کے پڑوس میں جگہ پانے کا مستحق بن جائے۔ جو آدمی اپنے اندر اس قسم کی شخصیت پرسنالٹی نہ بنا سکے وہ صرف انسان نما حیوان ہے، اس کی کوئی قیمت خدا کے یہاں نہیں۔ ارتقاء کے 3 درجے۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترجمہ، یعنی انسان دھات کی مانند ہے جیسے سونے اور چاندی کی دھات۔ جاہلیت میں جو بہتر ہیں وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ وہ اپنے اندر سمجھ پیدا کر لیں۔ اس حدیث میں انسان کے فکری ارتقاء کے مراحل کو بتایا گیا ہے۔ ایک درجہ فکری وہ ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے، دوسرا درجہ فکری وہ ہے جو انسان خود اپنی کوششوں سے بناتا ہے، تیسرا درجہ معرفت کا درجہ ہے۔ معرفت کے درجے میں پہنچ کر انسان اپنے ارتقاء کی آخری منزل کو پا لیتا ہے، یعنی وہ درجہ جس کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی مثال دھات میٹل کی سی ہے۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے، ابتدائی حالت میں وہ خام لوہا اور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پگھلا کر صاف کیا جاتا ہے، اب وہ ترقی پا کر اسٹیل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید صنعتی مراحل سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ مشین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
یعنی پہلے مرحلے میں خام لوہا، دوسرے مرحلے میں اسٹیل اور تیسرے اور آخری مرحلے میں مشین۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گویا وہ فطرت کی کان سے نکل کر باہر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے اور اپنی سوچ کو عمل میں لاتا ہے، وہ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اس طرح وہ پختگی کی عمر میں پہنچ کر ایک باقاعدہ انسان بن جاتا ہے۔ یہ انسانی وجود کا درمیانی مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی عقل کو صحیح رخ پر استعمال کرے تو وہ معرفت حق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جب کوئی پیدا ہونے والا کمال انسانیت کے مرحلے میں پہنچ کر عارف باللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ان 3 ارتقائی مراحل کو حسب ذیل صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیدائشی شخصیت، بورن پرسنالٹی۔ نمبر 2، تیار شدہ شخصیت، ڈیولپڈ پرسنالٹی۔ نمبر 3، عارفانہ شخصیت، ریئلائزڈ پرسنالٹی۔ پیدائشی شخصیت خدا کی دی ہوئی شخصیت ہوتی ہے۔ پیدائشی شخصیت کے اعتبار سے ہر آدمی یکساں ہوتا ہے۔ صلاحیت کے اعتبار سے اگرچہ ایک انسان اور دوسرے انسان میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، لیکن اس فطری فرق کے باوجود تمام انسان امکانی استعداد، پوٹینشیل کیپیسٹی کے اعتبار سے یکساں حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی بات کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ یعنی قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہارے لیے نافع ہو اس کے تم حریص بنو اور اللہ سے مدد چاہو اور عاجز نہ ہو، اور اگر تمہارے خلاف کوئی بات پیش آئے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ خدا کا تقدیری منصوبہ تھا، اسی نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس حدیث میں مومن سے مراد انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے اندر ایک اعتبار سے کمی محسوس کرے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے اعتبار سے اس کے اندر کوئی اور صفت زیادہ ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خداداد صلاحیت کو دریافت کرے اور حوصلہ مندانہ انداز میں اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ جد و جہد حیات کے دوران اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس منفی تجربے میں بھی کوئی مثبت فائدہ شامل ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر منفی تجربے سے مثبت سبق لے اور وہ کسی بھی حال میں پست ہمتی کا شکار نہ ہو۔ اس طرح آدمی اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی کنڈیشننگ کو دور کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے شعور کو بیدار کر کے اپنے اندر ایسی شخصیت کی پرورش کرتا رہتا ہے جس کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود ہو، جس کے اندر وہ صلاحیت ہو جس کو پیغمبر کی ایک دعا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تفسیر ابن کثیر 427۔ یعنی اے اللہ تو مجھے حق کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور اے اللہ تو مجھے باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور تو مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔ تفسیر الرازی 119۔ اور اے اللہ تو مجھے ان چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہے، تو مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ یہی انسان وہ انسان ہے جس کو ہم نے اوپر کی تقسیم میں تیار شدہ شخصیت، ڈیولپ پرسنالٹی کا نام دیا ہے۔ وہی آدمی دانش مند آدمی ہے جو اپنے اندر اس قسم کی شخصیت کی تعمیر کرے۔ جہاں تک فطری وجود کی بات ہے، ہر انسان کو فطری وجود کا عطیہ خالق کی طرف سے یکساں طور پر ملتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو ایک تیار شدہ شخصیت بنانا یہ ہر انسان کا خود اپنا عمل ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح خام لوہا فطرت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس خام لوہے کو اسٹیل اور مشین میں تبدیل کرنے کا عمل انسانی کارخانے میں انجام پاتا ہے۔ اس خود تیاری، سیلف پریپریشن کے عمل پر اگلے ارتقائی مرحلے کا انحصار ہے۔ جو لوگ خود شناس بنیں، جو لوگ اپنا بے لاگ محاسبہ کرتے رہیں، جو لوگ اپنی کمیوں کو ڈھونڈ کر ڈی کنڈیشننگ کریں، جو لوگ ہر قیمت کو ادا کرتے ہوئے اپنے خام لوہے کو اسٹیل بنانے کا کام کریں، جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی انانیت اور کبر اور لالچ اور حسد اور غصہ اور انتقام جیسے منفی جذبات کا کبھی شکار نہ بنیں، جو کہ شخصیت کی تعمیر میں ایک مہلک رکاوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو لوگ مسلسل طور پر اپنے اوپر تزکیے کا عمل جاری کیے ہوئے ہوں، وہی لوگ ہیں جو خدا کی توفیق سے حق کو دریافت کرتے ہیں اور اس کو پوری آمادگی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، پیوریفیکیشن۔ یہ ہر آدمی کی لازمی ضرورت ہے۔ یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ماحول سے اثر قبول کرتا رہتا ہے، جس کو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ اپنے جذبات اور خواہشات کے تحت اس کی کچھ عادتیں بن جاتی ہیں۔ اپنے مفادات اور مصالح کے زیر اثر شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آدمی کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آدمی کو خود اپنا نگران بننا پڑتا ہے۔ وہ ڈھونڈ کر اپنی غلطیوں کو نکالتا ہے۔
وہ ایک بے رحمانہ اصلاح مرسیلیس ڈی کنڈیشننگ کا عمل اپنے اوپر جاری کرتا ہے۔ یہ تزکیہ کی لازمی شرط ہے، اس کے بغیر کسی کا حقیقی تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ بے رحمانہ ذاتی اصلاح کے بغیر تزکیہ نہیں، اور تزکیہ کے بغیر جنت نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مذکورہ مراحل سے گزاریں اور اپنی تیاری کے نتیجے میں سچائی کو پالیں، انہیں کو قرآن میں النفس المطمئنہ 89:27 کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے تخلیقی نقشے پر راضی ہوئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس نقشے پر ڈھال کر اپنے اندر مطلوب شخصیت کی تعمیر کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی رضامندی پائیں گے اور خدا کے فضل سے جنت کے ابدی باغوں میں بسائے جائیں گے۔